یہ جو گو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، گو اس کا جو بل ہوتا ہے اور سوراخ ہوتا ہے، شکاری جب آتا ہے کہ اس بل سے وہ گھس گیا، کہ اس بل میں تلاش کرتا کہ یہاں سے اس کو شکار کروں، وہ دوسرے سے نکلتا ہے۔ سرنگ لگایا وہ زمین کے اندر، اس کے بل کے 2-3 منہ ہوتے ہیں، ادھر سے نکلا، کبھی ادھر سے آیا تو ادھر سے نکلا۔ منافق بھی کبھی پکڑ میں نہیں آتا، منافق بھی کبھی پکڑ میں نہیں آتا۔ پیارے محمد کی پیاری زبان پر اور ان کی پاکیزہ زبان پہ قربان جاؤں، لیکن میرے نبی نے بھی بتایا جیسے خارشی بکری ہوتی ہے یہی حال ہے منافق کی۔ حدیث میں فرمایا کشات العائرۃ، چندہ کرنے والی بکری، کبھی تو آ گئی اور دم ہلایا اور اس بکرے کی خدمات حاصل کی، اور اس بکرے میں مزہ نہیں آیا تو دوڑ کر کے اس ریوڑ میں چلی گئی، وہاں پھر اس بکری سے اس نے مسئلہ کر دیا۔ آسان ترجمہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، خارشی بکری۔ منافق کی وضاحت فرما دی کہ وہ ہر طرف کے مفادات کو وہ حاصل کرنا چاہتا کہ تر لقمہ کہیں بھی میرے ہاتھ سے جانے نہ پائے، تر لقمہ میں بٹور لوں اور تر لقمہ کو حاصل کر لوں۔ اور خود اس نقشے کو قرآن پاک نے سورہ حج میں بیان کر دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ اس طریقہ پر کنارے پر لگے ہوئے ہیں، ان کی عبادت وہ دکھلاوے کی عبادت ہے اور نمائش کی عبادت ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو مال مل جاتا ہے، دنوی مفادات اس کے حاصل ہو جاتے، اطمئن بہ، تو اطمینان کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں یہ اسلام بہت مزیدار ہے، یہ ایمان مزیدار ہے، یہ مسلمانوں کا دین مزیدار ہے، یہ اللہ کی توحید مزیدار ہے، کہتا ہے کچھ پیسے میں سا گرس ہو۔ اور کبھی بیماری اور کبھی ہوائیں طوفان آ گئے اور کبھی اس پر کوئی مصیبت آ گئی اور کہیں کچھ سختی آ گئی تو انقلب علی وجہی، چہرے کے بل پلٹ پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ دین مجھے نہیں چاہیے، اس قسم کا دین ہمیں نہیں چاہیے۔ آج بھی اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، جب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں تو پھر ہم یہ جو ہمارے سنڈے منڈے ہیں ان کو کوئی دے بھی نہیں سکتا اتنا بڑا لقمہ، جو بڑا لقمہ دے نہیں سکتا تو لقمہ جب امریکہ کا کھائیں گے تو اسی کا گائیں گے۔ جب کسی کو کچھ مل جاتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کچھ منافق کو مل جاتا ہے اطمئن بِهِ، وقتی طور پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے منہ کے اندر آپ نے کچھ لقمے ڈال دیے، کتے کو جیسے ہڈی دے دو نا تو وہ ہڈی اگر اس پر تھوڑا سا مردار کا گوشت بھی اگر ہو اور کچھ گوشت ہو تو اس کو اٹھاتا ہے، اور اگر ہڈی خشک ہو تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کتا اس کو کھاتا نہیں ہے، خشک ہڈی کو نہیں کھاتا۔ اب ظاہر ہے کہ پیسہ نہ ہو، ڈالر نہ ہو تو کہاں ہو؟ یہ جماعت ہمارے علماء اور فقہاء اور مجتہدین وہ فرماتے کہ تجری علیہم احکام الاسلام والمسلمین، مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہوں گے، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، پیشانی پر ان کی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیمیکل لگا کر کے اس کے پیشانی پر کالا سا داغ بھی ہو، آپ کہیں گے کہ واہ کیا اللہ کا نور ہے، وہ اس طریقہ پر بھی ہوگا۔ اور فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسی قوم بھی آئے گی، آپ کی تلاوت ان کی تلاوت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی، آپ کے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گے، آپ کی عبادت ان کی عبادت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی، لیکن فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، جیسے کہ شکار سے تیر کو لگاؤ، تیر جب شکار کے اس پہلو سے لگے گی دوسرے طرف سے جب تیر نکلے گی، تیر جب نکلے تو فرمایا کہ اگر آپ اس تیر کو دیکھیں گے نہ اس کے دھار پر کوئی خون لگا ہوا ہے، نہ اس کے پروں پر خون لگا ہوا ہے، نہ خود تیر پر، یہ تیر پورے جانور کے یہاں سے لگی دوسرے طرف سے نکل گئی، لیکن اس تیر کے پروں پر بھی نہیں، اس تیر کے دھار پر بھی نہیں، اس کے نوک پر بھی نہیں، اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے کسی جگہ پر بھی خون لگا ہوا نہیں، صاف صاف وہ گولی نکلے گی، وہ تیر نکلے گی۔ فرمایا دین کے اندر رہتے ہوئے اس طرح دین سے دین کا اثر ان پر کوئی نہیں ہوگا۔
تلاوت ان کی ایسی ہوگی کہ لا یجاوز حناجرہم، یہ جو حلق ہے بس زبردست تلاوت کریں گے لیکن یہ تلاوت اندر جائے گی نہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، دین کا تعلق دل سے ہے۔ علم را برتن زنی یار بود، یہ علم اور یہ دین اگر تمہارے سینے پر لگے گا یار بود، یہ تمہارے لیے یار اور مددگار بنے گا، یہ اللہ کے سامنے آپ کو نجات دے گا۔ لیکن علم را برتن زنی مارے بود، اوپر اگر پگڑی ہے اور کپڑے سفید ہے، الو کا پٹا اندر، مسلمانوں کا اسلام کا دشمن ہے، تو فرمایا کہ یہ علم، یہ اس قسم کی تیری عبادت مارے بود، یہ تیرے لیے مار بنے گا، سانپ بنے گا۔ آپ نے دیمک کو دیکھا ہوگا، دیمک بڑے بڑے شہتیر ہوتے ہیں، ان شہتیروں کے اندر دیمک لگی ہوتی ہے، شہتیروں کے اندر دیمک لگی ہے، اور رات کو جس وقت ہم لوگ سو جاتے دیہاتی لوگ، تو پھر یہ کہ وہ شہتیروں سے اچانک معمولی آواز آتی ہے، پڑک 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 پڑک، اس قسم کی آواز آتی ہے، دیمک۔ وہ دیمک اس کو کھا رہی ہوتی ہے، اور دیمک کو گھر والے بھی کہتے کہ اس سے ہوگا کیا، معمولی دیمک لگی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سال 2 سال کے بعد دھڑام سے وہ شہتیر ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، چھت آپ کی بیٹھ جاتی ہے۔ منافق کو بھی محسوس نہیں کرتا آدمی، منافق ظاہر میں میرا بھائی بنتا ہے، منافق میرے سوسائٹی کا ہوتا ہے، منافق بڑا سا اچھا کلمہ بھی پڑھتا ہے، منافق اپنے تمام مفادات کو بھی لیتا ہے، منافق میرے دکھ میں دکھ کا اظہار بھی کرتا ہے، میرے درد میں درد کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن منافق جتنا اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ عجیب میرے خالق کا نظام ہے، اللہ پاک نے کافروں کا اس طرح پوسٹ مارٹم نہیں کیا ہے، اس طرح پوسٹ مارٹم کافر کا نہیں کیا ہے، اور کافر کی مذمت اتنے الفاظ میں نہیں جتنے منافق کی خبر لی گئی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ جہاں وحی کا سلسلہ جاری تھا، وحی کا سلسلہ جاری تھا، اگر ایک آدمی چھپ کر کے منافقت کر رہا ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق کو کبھی ڈر لگتا تھا کہ کوئی سورت نازل ہوگی جو میری خباثت کو ظاہر کرے گی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کوئی ایسی سورت نازل ہوگی، آیت نازل ہوگی جو نبی کو اور صحابہ کو بتا دے گی کہ جس کو تم صوفی سمجھتے ہو یہ پرلے درجے کا حرامی ہے۔ حضرت عمر نے بڑی بہترین انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی، فرمایا الناس كانوا يؤخذون على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوحی، حضرت کے زمانے میں گرفت ہوتی تھی وحی سے، كانوا يؤخذون على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوحی، وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا کہ جی یہ منافق ہے۔ اور وَالْآنَ نَرَى أَعْمَالَكُمْ، آج کل ہم تمہارے عمل کو دیکھیں گے، جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رفتار گفتار، تمہاری ساری ہمدردیاں، تمہاری خیر خواہیاں، دکھ اور درد میں ہر صورت میں تمہاری نشست و برخاست کافر کے ساتھ ہے، تو پھر کافر کا کوئی دم ہوگا ہم آپ کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ الناس كانوا يؤخذون بالوحی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حدیث ہے، لوگوں کی گرفت ہوتی تھی حضرت کے زمانے میں وحی کے ذریعے سے، اگر کوئی منافقت اختیار کرتا تو میرے نبی کو اطلاع مل جاتی، اور اگر سچا مومن ہے لیکن اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی اس قسم کی ہے کہ مومن کی شان نہیں ہے، منافقوں والی غلطی ہو گئی، تو بھی نبی کو بتایا جاتا تھا کہ یہ خالص مومن ہے لیکن اس کو تنبیہ کر دو۔ بدل دے میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔